اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سلطانی سر اردو ماسٹر 10th کلاس کے بچوں کے لیے کچھ ضروری ہدایات جن بچوں کو 2025 کے ایگزام میں ایز ریگولر شامل ہونا ہے۔ پیارے بچوں، میں آپ کو کچھ اپنی ایکسپیرئنس کے حساب سے جو مجھے اپنی سروس کے پچھلے 35 سالوں میں حاصل ہوئی ہے وہ یہ کہ اکثر بچوں کو اردو لکھنا نہیں آتا، ان کو تھوڑا بہت کچھ یاد ہوتا ہے مگر لکھنا ان کو نہیں آتا۔ اب اس وقت ایگزام کے کچھ دن ہی رہ گئے ہیں، ان کو میرا خاص مشورہ ہے اگر تمام بچے اس پر عمل کریں انشاءاللہ اچھے نمبرات لے کر کامیاب ہو جائیں گے۔ پیارے بچوں، اب تو وقت بہت ہی کم ہے، کچھ دن ہی رہ گئے ہیں۔ اس وقت مناسب نہیں کہ آپ لوگ حروف تہجی لکھنا سیکھیں، یعنی الفابیٹس۔ یہ تو آگ لگنے پہ کنواں کھودنے کے برابر ہے۔ میں نے آپ کے لیے کچھ پچھلے سالوں کے اردو پرچے جمع کیے ہیں، انہی سوالوں کو یاد کر کے آپ بار بار لکھنا شروع کرو۔ اللہ نے چاہا تو آپ سب اچھے نمبرات لے کر اردو میں پاس ہو جاؤ گے۔ تو یہ کوشچن پیپر جو ہے یہ لاسٹ ایئر کا ہے، 2024 کا۔ نوعیت اس کی پیپر کس طرح ہے؟ پہلا جو سوال ہے، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھنے کے بعد اس کے آخر پر دیے گئے خالی جگہوں کو اسی عبارت سے چنے ہوئے مناسب الفاظ پر پر کیجیے۔ یہاں سے ہے، تاج محل کا شمار دنیا کے 8 عجوبوں میں ہوتا ہے۔ یہ اتر پردیش کے شہر آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے۔ نفیس سنگ مرمر سے تعمیر یہ روضہ اپنی محبت کی نشانی کے طور پر 5ویں مغل حکمران شاہ جہان نے تعمیر کروایا تھا، لیکن دنیا کی خوبصورت عجوبے، روزگار اور محبت کی نشانی کو آج کل متعدد خطرات کا سامنا ہے۔ یہ عمارت 3 انچ زمین میں دس گئی ہے۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ ماحول کی آلودگی اس کے حسن کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ اب یہاں آئے ہیں 6 پارٹس ہیں، 5 پارٹ ہیں، ان میں سے ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ یہاں اس طرح لکھا ہے، میں نے ان کے آنسر دیے ہیں۔ تاج محل کے کنارے واقع ہے۔ کس کے کنارے واقع ہے؟ دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے۔ یہ ادھر آ گیا، دریائے جمنا یہاں ہے، شہر آگرہ دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے۔ تو پہلے میں آ گیا دریائے جمنا۔ دوسرا آ گیا تاج محل کو دیش نے تعمیر کروایا، خالی جگہ ہے، فلم بھرنی ہے۔ یہ کس نے تعمیر کرایا؟ مغل حکمران شاہ جہان نے بنایا۔ یہاں ہے، مغل حکمران شاہ جہان نے بنایا تاج محل۔ تیسرا ہے، تاج محل دنیا کے 8 عجوبوں میں ہوتا ہے۔ تاج محل کا شمار یہ ہے، تاج محل کا شمار دنیا کے 8 عجوبوں میں ہوتا ہے۔ اکثر بچوں کو یہ غلط ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے لائیں۔ یہ پیراگراف جو ہوتا ہے یہ پڑھنا ہے، پڑھ کے سوچ سمجھ کر اسی کا یہی آنسر اس کا دیا ہے، اسی پیراگراف میں آنسر دیا گیا ہے، وہ سوچ سمجھ کر ان خالی جگہوں میں پر کرنا ہے۔ اور آگے ہے، آگرہ ریاست کا ایک شہر ہے۔ آگرہ ریاست اتر پردیش کا ایک شہر ہے۔ آگرہ ریاست یہ اتر پردیش کے شہر آگرہ میں، یہ ہے اس کا جواب۔ آگرہ ریاست اتر پردیش کا ایک شہر ہے۔ اور لاسٹ پر ہے، ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے تاج محل کا متاثر ہے، تاج محل کا حسن یہ ہے۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کے اس کے حسن کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ تو ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے تاج محل کا حسن متاثر ہو رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا پہلا سوال۔ چاہے ایسے ہی کتاب میں سے کوئی پیراگراف ہوگا، اسی میں سے یہاں آپ کو ان کے آنسر جواب دینے ہیں۔ تو آگے آ گیا، یہ میں نے لکھا ہے، اس طرح آپ کو لکھنا ہے۔ تاج محل دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے۔ تاج محل کو مغل حکمران شاہ جہان نے تعمیر کروایا ہے۔ تاج محل کا شمار دنیا کے 8 عجوبوں میں ہوتا ہے۔ آگرہ ریاست اتر پردیش کا ایک شہر ہے۔
ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے تاج محل کا حسن متاثر ہو رہا ہے۔ اب دوسرا سوال آ گیا، شہری جز کی آخر میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات میں سے درست جواب چن لیجیے۔ بنی نوع انسان کا غمخوار آیا، وہ تخلیق عالم کا شاہکار آیا، وہ نبیوں کا سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا، تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی۔ اب اس کو بھی ہے پارٹ 3-4، یہ شعری جز کس نعت سے لیا گیا ہے؟ یہ ہے، ایک پارٹ ہے بنی نوع انسان کا غمخوار آیا، بنی نوع انسان کا سردار آیا، بنی نوع انسان کا شاہکار آیا، بنی نوع انسان کا تاجدار آیا۔ ان میں سے صحیح جو ہے وہ ہے بنی نوع انسان کا غمخوار آیا، بنی نوع انسان کا غمخوار آیا۔ اس طرح آپ کو لکھنا ہے، بنی نوع انسان کا غمخوار آیا۔ تو آگے ہے اس کے بعد، اس نعت کا شاعر کون ہے؟ اس نعت کا شاعر کون ہے؟ حالی ہے، غلام رسول نازکی ہے، رسا جاویدانی ہے، اقبال ہے، کون ہے؟ صحیح جواب ہے رسا جاویدانی، اس طرح میں لکھا ہے۔ تو آگے ہے تیسرا، تخلیق عالم کا کیا آیا؟ تاجدار آیا، غمخوار آیا، سردار آیا، شاہکار آیا؟ تو صحیح جواب ہے شاہکار آیا، شاہکار آیا۔ اور اس کے بعد آگے پھر ہے، خوش اندام کے کیا معنی ہیں؟ خود برو، شرمیلا، خوبصورت جسم والا، خوش خلق؟ تو صحیح جواب ہے اس کا خوبصورت جسم والا۔ اور آگے ہے، تو آیا اور تیرے آنے کی کیا تھی؟ آرزو تھی، جستجو تھی، چاہت تھی، خواہش تھی؟ تو صحیح جواب ہے تو آیا اور تیرے آنے کی کیا تھی؟ آرزو تھی۔ یہ جو آپ نے یہ پڑھی نظم، اسی میں سے نکلتا ہے اس کا جواب۔ تو صحیح جواب چن کر یہاں آپ اپنے اس میں آنسر شیٹ پہ صحیح جواب لکھ سکتے ہیں۔ تو آگے ہے، تیسرا سوال ہے، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھنے کے بعد اس کی آخر میں پوچھے گئے سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ برس کی آخری رات کو ایک بوڑھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے۔ رات بھی ڈراؤنی ہے، اندھیری ہے، گٹھا چھا رہی ہے، بجلی تڑپ تڑپ کر گڑکتی ہے، آندھی بڑے زور سے چلتی ہے، دل کانپتا ہے اور دل گھبراتا ہے۔ بوڑھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم نہ اندھیرے کے گھر پر ہے، نہ اکیلے پن پر، نہ اندھیری رات پر۔ وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے، اور جتنا زیادہ یاد آتا ہے اتنا ہی غم بڑھتا ہے۔ ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنکھوں سے آنسو بھی بہے چلے جاتے ہیں۔ اب اسی میں سے ان کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ پہلا ہے، برس کی کس رات کو بوڑھا گھر میں اکیلا بیٹھا ہے؟ دوسرا ہے، رات کا منظر کیسا ہے؟ تیسرا ہے، رات کے وقت کیا گھڑکتی ہے؟ اور آگے ہے، بوڑھا کس زمانے کو یاد کرتا ہے؟ اور پانچواں ہے، بوڑھے نے اپنے ہاتھوں سے جسم کے کس حصے کو ڈھانکا ہے؟ تو اس کا جواب بھی اس طرح ہے، پہلے کا، برس کی کس رات کو بوڑھا گھر میں اکیلا بیٹھا ہے؟ برس کی آخری رات کو بوڑھا گھر میں اکیلا بیٹھا ہے، وہی اس کا آنسر لکھا ہے، یہیں سے اس کا آنسر ہے۔ چن کر صحیح آنسر صحیح مناسب جگہ پہ پر کرنا ہے۔ تو آگے ہے، رات کا منظر ڈراؤنی ہے۔ یہ ہے، رات کا منظر کیسا ہے؟ رات کا منظر ڈراؤنی ہے۔ تو آگے ہے،
رات کے وقت کیا کھڑکتی ہے؟ رات کے وقت بجلی کھڑکتی ہے۔ تو آگے ہے، بوڑھا کس زمانے کو یاد کرتا ہے؟ بوڑھا اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے۔ بوڑھے نے اپنے ہاتھوں سے جسم کے کس حصے کو ڈھکا ہے؟ بوڑھے نے اپنے ہاتھوں سے منہ کو ڈھکا ہے۔ یہ اس کا صحیح آنسر ہے۔ اسی طرح آپ کو فل کرنا ہے، صحیح جواب دینا ہے۔ تو آگے حصہ بے ہے، درجہ ذیل الفاظ میں سے صرف 3 کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کا مذکر یا مونس ہونا واضح ہو جائے۔ تنخواہ، پانی، شربت، رومال۔ آپ کو ان 4 میں سے 3 کا صحیح جواب دینا ہے۔ تنخواہ، پانی، شربت، رومال۔ یہ دیکھنا ہے ان میں سے مونس کون سا ہے اور مذکر کون سا ہے۔ یہاں میں نے آپ کے لیے اس کا اس طرح حل نکالا ہے۔ تنخواہ جو ہے یہ مونس ہے، اس کو جملہ بنانا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، یا اس کے پاس لکھا ہے 3 کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کا مذکر یا مونس ہونا واضح ہو جائے۔ تو جو یہ تنخواہ ہے یہ مونس ہے، ہم اس کو جملہ بنائیں گے، آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ یہ مجھے تنخواہ نہیں ملی، ایک ہی اس کا جواب آئے گا۔ اور دوسرا ہے پانی۔ پانی جو ہے یہ مذکر ہے، میں نے پانی پیا، یہ پانی بہت صاف ہے۔ اس طرح ہم اس کا بھی بنا سکتے ہیں۔ آگے دوسرا آ گیا شربت۔ یہ شربت جو ہے یہ مذکر ہے، اس بوتل میں شربت کا پانی ہے، یا میں نے شربت والا پانی پیا۔ رومال، رومال بھی ہے مذکر، یہ میرا رومال ہے، یا یہ کس کا رومال ہے۔ تو تنخواہ جو ہے یہ مونس ہے، پانی جو ہے یہ مذکر ہے، شربت جو ہے یہ مذکر ہے، رومال جو ہے یہ مذکر ہے۔ اب آ گیا اس کا دوسرا بے پارٹ۔ بے پارٹ ہے، درجہ ذیل الفاظ میں سے صرف 2 کو اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کا واحد یا جمع ہونا واضح ہو جائے۔ نمبر 1 کرسی، نمبر 2 والدین، نمبر 3 تصویر، نمبر 4 اسباب۔ اسباب، یہاں جو اسباب ہے یا سامان کو کہتے ہیں۔ تو اس کا حال اس طرح ہے، کرسی، کرسی جو ہے یہ واحد ہے، یہ کرسی بہت پرانی ہے۔ کرسی واحد ہے، یہ کرسی بہت پرانی ہے، ہم نے اس کو جملہ بنا دی، استعمال کیا، یہ کرسی بہت پرانی ہے۔ یہاں استاد کرسی پر بیٹھا ہے۔ آگے والدین، جمع ہے، والدین، والدین کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں اپنی والدین کی عزت کرنی چاہیے۔ آگے تصویر، واحد ہے یہ بھی، یہ کس کی تصویر ہے؟ یا یہ تصویر بہت اچھی لگتی ہے، یہ تصویر بہت پرانی ہے۔ تو مختلف حساب سے آپ اس کا بھی آنسر لکھ سکیں۔ اب آگے دوسرا آ گیا اسباب، یہ جمع ہے۔ اسباب، اسباب ہم سب کا ہے، یہ اسباب کہاں سے لایا، یا یہ سامان کہاں سے لایا، یا یہ اسباب ہم سب کا ہے، یہ اسباب ہم سب کا ہے، یعنی یہ سامان ہم سب کا ہے، یا یہ اسباب کہاں سے لایا، یہ سامان آپ نے کہاں سے لایا۔ تو کرسی واحد ہے، والدین جمع ہے، تصویر واحد ہے، اسباب جمع ہے۔ اب آگے دوسرا سوال ہے، دیے گئے حروف میں سے صرف 2 کی تعریف مائع مثال لکھیے۔ آپ کے کتاب میں ہے، حروف اضافت ہے، حروف نفرین ہے، حروف تردید ہے، حروف ندا ہے۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے، ان میں صرف آپ کو 2 کے لکھنے ہیں، آنسر لکھنے ہیں۔ یہاں بھی آپ کو 2 کے استعمال بنانے ہیں، یہاں بھی آپ کو صرف 2 کے لکھنے ہیں۔ حروف اضافت کسے کہتے ہیں، یہ آپ کی اردو کی کتاب میں لکھا ہے، وہاں سے بہت سارے دیے گئے ہیں، تو یہاں اس میں سے پورا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں تو لکھا ہے حروف اضافت، حروف نفرین، حروف تردید، حروف ندا۔ تو حروف اضافت وہ حروف جو 2 اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، مثلا کا، کی، کے، را، ری، نا۔
دو اسموں کے باہمی رشتے کو، ایک تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حروف اضافت۔ حروف اضافت وہ اسم ہے جو دو باہمی تعلق کو ظاہر کریں، مثلا کا، کی، کے، را، ری، یہ اس طرح آپ کو لکھنا ہے۔ اب آگے آ گیا حروف نفرین۔ حروف نفرین کس سے کہتے ہیں؟ حروف نفرین وہ حروف جو نفرت کے اظہار کے موقع پر بولے جائیں۔ جب کسی کے ساتھ نفرت ہوتی ہے اس کے اظہار کے موقع پر ہم بولتے ہیں، مثلا تھو تھو، خدا کی مار۔ تو اس طرح یہ بھی آ گیا۔ آگے ہے حروف تردید۔ حروف تردید کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو دو چیزوں یا دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر بولے جائیں، مثلا یا کہ۔ وہ حروف جو دو چیزوں یا دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر بولے جائیں، مثلا یا کہ۔ اب آگے ہے حروف ندا۔ حروف ندا کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو پکارنے کے لیے بولے جائیں، کالنگ ورڈز کہتے ہیں، مثلا اے، او، اجی، ارے۔ تو اس طرح یہ کوشچن بھی آ گیا۔ آگے ہے ہدایت کے مطابق جواب لکھیے۔ چھٹا سوال ہے، جانے والا واپس کہاں آتا ہے؟ اس جملے میں جانے والا قاعدے کے لحاظ سے کیا ہے؟ فاعل ہے، مفعول ہے، فعل ہے، صفت ہے۔ اس کا تو یہ ہے، جانے والا واپس کہاں آتا ہے؟ اس جملے میں جانے والے قاعدے کے لحاظ سے کیا ہے؟ یا اس کو آئے گا فاعل، جانے والے واپس کہاں سے کیا ہے، یا فاعل، اس میں سے ایک کو آپ کو لکھنا ہے، سارا نہیں لکھنا ہے۔ جانے والے اس کو فاعل آئے گا، یہ میں نے لکھ دیا۔ اب آگے دوسرا، اس میں ندیم ایک قابل لڑکا ہے۔ اس جملے میں قابل قاعدے کے لحاظ سے کیا ہے؟ فاعل ہے، اس میں صفت ہے، اس میں نکرہ ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں صفت ہے۔ اس طرح لکھنا ہے آپ، اس میں صفت ہے۔ تو آگے جیم پارٹ کوشچن کا، کیا شاندار عمارت ہے؟ اس جملے میں شاندار قاعدے کے لحاظ سے کیا ہے؟ اس میں صفت ہے، یہ میں نے لکھا، اس میں صفت ہے۔ اب اسی کا دوسرا پارٹ ہے، دال پارٹ۔ تھوڑا سا آٹا لاؤ۔ اس جملے میں تھوڑا سا قاعدے کے لحاظ سے کیا ہے؟ صفت مقداری ہے، صفت مقداری ہے۔ اسی کا دوسرا پارٹ ہے، رشید نے کتے کو مارا۔ اس جملے میں لفظ رشید قاعدے کے لحاظ سے کیا ہے؟ فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، فعل امر ہے، تو فعل ہے۔ تو پہلے کو فاعل آیا، دوسرے کو اس میں صفت آیا، تیسرے کو اس میں صفت آیا، چوتھے کو صفت مقداری آیا، اور پانچویں کو فعل آیا۔ اب آگے دوسرا سوال ہے، 8واں سوال، درج ذیل محاورات میں سے صرف دو کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ آگ بکولا ہونا، باغ باغ ہونا، ایک نہ سننا۔ آگ بکولا ہونا غصہ ہو جانا، باغ باغ ہونا خوش ہو جانا، ایک نہ سننا کسی کی نہ بات ماننا، کسی کی کوئی بات نہ ماننا، ایک نہ سننا وہ کسی کی کوئی بات نہیں۔ تو یہاں کہتے ہیں تو محاورات میں صرف دو کو جملوں میں استعمال کرو۔ ایک تو ان کا معنی بھی لکھنا ہے، کیا نکلتا ہے محاوروں کا، اس کے بعد ان کو استعمال بھی کرنا ہے۔ ہم آپ کو دو میں آپ کو تمام کے اس کا دکھاؤ دوں یہاں۔ آگ بکولا ہونا، غصہ ہونا، جب استعمال کریں گے ہم اس کو جملہ بنائیں گے۔ آپ خواہ مخواہ آگ بکولے ہو رہے ہو، پہلے میری بات تو سن لے۔ آگ بکولا ہونا، غصہ ہونا، آپ خواہ مخواہ آگ بکولا ہو رہے ہو، یا آپ خواہ مخواہ غصہ ہو رہے ہو، پہلے میری بات تو سن لو۔ اب دوسرا ہے باغ باغ ہونا، باغ باغ ہو جانا، خوش ہو جانا، بہت خوش ہونا۔ امتحان میں کامیابی کی خبر سن کر وہ باغ باغ ہو گیا۔ باغ باغ ہونا،
خوش ہونا، امتحان میں کامیابی کی خبر سن کر وہ باغ باغ ہو گیا۔ ایک نہ سننا، کوئی بات نہ ماننا، جاہل آدمی ہر وقت کسی کی ایک بات بھی نہیں سنتا ہے۔ جاہل آدمی ہر وقت کسی کی ایک بات بھی نہیں سنتی، اس کا جملہ بنانا ہے۔ اب آ گیا 8واں سوال، ترکیبی نحوی کیجیے اور جملے کا نام بھی لکھیے۔ امین ریاضی پڑھاتا ہے یا احمد کا بھائی ڈاکٹر ہے؟ صرف ایک کا لکھنا ہے۔ مثال کو یہاں لکھا ہے امین ریاضی پڑھاتا ہے، اس کا ہم لکھیں گے ہم اس طرح، امین ریاضی پڑھاتا ہے فعل متعدی ہے، ریاضی مفعول ہے، امین فاعل ہے۔ تو یہ امین ریاضی پڑھاتا ہے، کیا تھا؟ یہ جملے خبریہ ہے، خبر دیتا ہے۔ امین ریاضی پڑھاتا ہے فعل متعدی، ریاضی مفعول، امین فاعل۔ تو آگے ہے ایک میں لکھا ہے بے اکثر آتا ہے امتحان میں، بے شک خدا نیک بندوں کو نیک بدلہ دے گا۔ بے شک خدا نیک بندوں کو نیک بدلہ دے گا۔ دے گا فعل ہے، خدا فاعل ہے، نیک صفت ہے، لوگوں موصوف ہے، کو علامت مفعول ہے، نیک صفت ہے، بدلہ موصوف ہے، بے شک متعلق کا فعل ہے۔ یہ بھی ہے جملے فعلیہ خبریہ، یہ بھی خبر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو نیک بدلہ دے گا۔ دے گا فعل ہے، خدا فاعل ہے، نیک تو صفت ہے، لوگوں موصوف، کو علامت مفعول، اور نیک صفت، بدلہ موصوف، بے شک متعلق کا فعل۔ اس طرح آگے دوسرا سوال ہے، کوشچن نمبر 9 پر آگے ہم، مندرجہ ذیل اصناف میں سے کسی ایک صنف پر نوٹ لکھیے۔ کسی ایک صنف پر نوٹ لکھیے۔ یہاں آ گیا ہے پہلے ناول، انشائیہ، مرثیہ، رباعی۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے اس طرح، یہ ہے ناول دکھیں گے ہم کو، ان 5 میں سے آپ کو ایک ہی کا لکھنا ہے، سارے نہیں لکھنے، صرف ایک کا لکھنا ہے۔ مندرجہ ذیل اصناف سے کسی ایک صنف پر نوٹ لکھیے۔ ہم لکھیں گے ناول جو ہے، ناول کے لغوی معنی نئے کے ہیں۔ انگریزی میں یہ لفظ الطلوعی زبان، اردو میں انگریزی زبان سے آیا ہے۔ اصطلاح میں ناول اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں صنعتی عہد کے پس منظر میں فرد اور سماج کی کشمکش دکھائی گئی ہو۔ اس میں مختلف کردار ہوتے ہیں جن کے سہارے واقعات آگے بڑھتے ہیں اور مکالمہ نگاری کے ذریعے کرداروں کے درمیان گفتگو کو نقل کیا جاتا ہے۔ اس میں 2 کردار اہم ہوتے ہیں۔ ناول کے فن کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس کے ذریعے زندگی کے حقائق کی ترجمانی کی جائے۔ ناول کا فن انسانی معاشرے کی سرگرمیوں اور ان سے پیدا ہونے والی مختلف قسم کی عکاسی کرتا ہے۔ زندگی اور ناول کا فن دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ ناول فرد کی زندگی کو پیش کرتا ہے۔ یہ سماج اور فطرت کے خلاف فرد کی جدوجہد کا حصہ ہے۔ ناول نگار اپنے عصری حالات اور داخلی زندگی کی تمام پیچیدگیوں کو بغور مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے دور کے مختلف انسانی تجربوں کو ایک خاص فن کا روپ دے کر پیش کر دیتا ہے۔ ناول انگریزی ادب سے اردو میں آیا اور اردو ادب پر چھا گیا۔ اس سے پہلے اردو میں قصے کہانیوں کا رواج تھا۔ ان میں سے کردار نگاری کے نمونے، سچ اور جھوٹ کا ٹکراؤ، حسن اور عشق کی چاشنی، گویا سب باتیں موجود تھی۔ یہ کہانیاں انسان کو حیرانی دلواتی ہیں۔ یہ پڑھ کر آدمی کا وقت اچھی طرح کٹ جاتا ہے لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے زندگی کی پریشانیوں کو بھول تو جاتا ہے لیکن ان سے چھٹکارا پانے کا کوئی طریقہ پا نہیں سکتا۔ تو یہ ہو گیا، یہاں یہ نہیں ہوا۔ اس کے دوسرا ہے، آپ کی درسی کتاب میں پہلے آیا ہے، داستان سبق سے بھی آیا ہے۔ اگر ناول نہیں ہوگا، وہاں کسی کوشچن پیپر پہ، سیریز پہ داستان بھی ہو سکتا ہے۔
تو دوستان کا نوٹ اس طرح ہے، یہ نثری اصناف ہے۔ اردو کے نثری اصناف میں داستان کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے ہاں ناولوں سے پہلے داستان کا رواج عام تھا۔ بادشاہوں اور نوابوں کے درباروں میں داستان کو ملازم رکھے جاتے تھے، جو باقاعدگی کے ساتھ ان کی مجلسوں میں داستانیں سنایا کرتے تھے۔ ان داستانوں کا مقصد سننے والوں کو فراحت و مسرت اور دل بہلائی کا سامان مہیا کرنا تھا۔ یہ داستانیں قصہ در قصہ ہوا کرتی تھی اور داستان کو انہیں سلسلے وار مہینوں میں سنایا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ تر خیالی قصے جیسے جنوں اور پریوں کی حیرت انگیز کہانیاں ہوا کرتی تھی۔ بعض کہانیاں سبق آموز بھی ہوا کرتی تھی، جن کی اخلاقی اہمیت سے آج بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اردو میں داستانوں کی روایت ہمیں اس زمانے سے ملتی ہے جب اس میں لکھائی اور چھپائی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جنوبی ہند میں لکھی ملاوجی کی سبرس اور شمالی ہندوستان میں لکھی اردو کی پہلی داستان قصہ مہر افروز دلبر ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں نئی تہذیبی اور ادب کی وسعت اور ہماگیری کے سبب سے اردو زبان و ادب پر بھی اثر پڑا۔ نئی تہذیبی تقاضوں نے انسان کو خیالوں کی دنیا سے نکال کر حقیقی زمین پر چلنے پر مجبور کیا، جس سے اردو ادب کی یہ خیالی صنف زوال پذیر ہوئی۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ داستان گوئی کی اردو ادب میں بہت اہمیت ہے۔ تو اس طرح یہ بھی آ گیا۔ آگے ہم نے اس پر بھی لکھا ہے انشائیہ کسے کہتے ہیں۔ یہاں آپ وہ نہیں لکھ سکے ناول، انشائی لکھے، تو انشائیہ پہ نوٹ اس طرح ہے، اردو میں انشائیہ کی صنف انگریزی سے آئی۔ انشائیہ کا مفہوم اردو ادب میں تقریباً وہی ہے جو انگریزی میں ایسے کا ہے۔ انشائیہ میں انشائیہ نگار بے تکلف، بے ساختہ، اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر اپنے تاثرات بیان کرتا ہے۔ انشائیہ نگار کے سامنے کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، وہ اپنے دل کی باتیں مزے لے لے کر بیان کرتا ہے، لیکن ان باتوں میں تازگی، نرت اور شگفتگی کا ہونا لازمی ہے۔ انشائیہ کا ایک خاص موضوع فطرت کی منظر کشی ہے۔ انشائیہ مضمون نگاری کا وہ جز ہے جس میں مصنف اپنے ذاتی اور انفرادی تجربات کو پیش کرتا ہے۔ اس پیشکش میں اس کی اپنی شخصیت کافی نمایاں رہتی ہے۔ اس طرح انشائیہ میں ایک قسم کا داخلی رنگ پایا جاتا ہے۔ اس کا تعلق تخلیقی ادب سے ہے۔ اس میں طنز و مزاح کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ اس کا کوئی لازمی جز نہیں ہے۔ محمد حسین آزاد اردو کے معیاری انشائیہ نگار ہیں۔ ان کے علاوہ وزیر آغا نے اس صنف کی طرف توجہ دی ہے اور کامیاب انشائیہ لکھے ہیں۔ تو یہ بھی آ گیا، داستان بھی آ گئی اور یہ ناول بھی آ گیا۔ اب آگے اسی پہ ہے مرثیہ۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ عرفی لفظ رسا سے بنا ہے، جس کے معنی مردے کو رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں، یعنی مرنے والے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ مرثیہ کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی، لیکن اردو اور فارسی میں مرثیہ کی صنف زیادہ تر اہل بیت یا واقع کربلا کے لیے مخصوص ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی عظیم شخصیات کے مرثیے لکھے گئے ہیں۔ اردو میں مرثیے کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ دکن میں عادل شاہ اور قطب شاہی سلطنتوں کے بانی امویہ مذہب کے پیروکار تھے اور وہ اپنے ہاں امام باڑو میں مرثیہ خوانی کرواتے تھے۔ اردو کا سب سے پہلا مرثیہ گو دکنی شاعر ملاوجی تھا۔ لکھنؤ میں اس صنف کو مزید ترقی ملی اور میر انیس اور مہر دلبر جیسے شعراء نے مرثیہ کو اعلیٰ مقام عطا کیا۔ مرثیہ کا زیادہ استعمال
واقعہ کربلا کو بیان کرنے میں ہوتا ہے۔ مرثیہ کے بھی کچھ حصے ہیں جیسے چہرہ، رخصت، سراپا، شہادت آمد وغیرہ۔ تو آگے اسی میں ہے دوسرا ربائی۔ ربائی کسے کہتے ہیں؟ آپ کی مرضی، آپ ناول لکھو گے، انشائیہ لکھو گے، مرثیہ لکھو گے، ربائی لکھو گے۔ تو یہ ہے لفظ ربائی، عربی لفظ ربا سے بنا ہے جس کے معنی چار کے ہیں۔ صنف ربائی 4 مصروں کی نظم ہوتی ہے۔ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، تیسرا مصرع بھی ہم قافیہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ربائی کا چوتھا مصرع سب سے زیادہ زوردار ہوتا ہے۔ اس میں پہلے 3 مصروں کے خیالات کا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے۔ ربائی میں حسن و عشق، اخلاق، فلسفہ، تصوف، حکمت، غرض ہر طرح کے مضامین کا بیان ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں ربائی کی روایت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اب تک بہت سے شعراء نے روایات کہی ہیں۔ ان میں حالی، جوش، سودا، انیس اور امجد حیدر آبادی قابل ذکر ہیں۔ تو اس طرح یہ جو ہے یہ بھی آپ کا ہو گیا۔ تو 10واں سوال ہے، درج ذیل اسباق میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھیے۔ شعر چوتھے درویش، خوشامد، حالی۔ ان 3 میں سے آپ کو کسی ایک کا خلاصہ لکھنا ہے۔ سبق کا خلاصہ آپ کتاب میں ہے، چاہے یہ ہو، چاہے آپ کی بہت اور کتاب میں سے اور کسی لیسن کا خلاصہ ہو، تو آپ کو بالکل مختصر لکھنا ہے۔ تو یہ ہم لکھیں گے شعر چوتھے درویش جو ہے اس کا خلاصہ اس طرح لکھیں گے۔ سبق کا خلاصہ، شعر چوتھا درویش۔ چوتھا درویش آپ بیتی سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اصل میں چین کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ میں بچپن میں یتیم ہو گیا۔ مرتے وقت میرے باپ نے مجھے چاچا کے حوالے کیا۔ وصیت کی کہ سمجھداری آنے پر حکومت میرے بیٹے کے حوالے کرنا، اس کی شادی اپنی بیٹی روشن اختر کے ساتھ کر دینا۔ میں 14 برس کا ہو گیا۔ میرے باپ کا وفادار نوکر مبارک مجھ کو بادشاہ کے پاس لے گیا۔ اس نے درخواست کی کہ اب شہزادے کی شادی ہو جانی چاہیے اور اسے اپنے باپ کے تخت ملنا چاہیے۔ چاچا حکومت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے نجومی بلوائے، اس سے کہلوایا کہ شادی 1 سال کے بعد ہونی چاہیے۔ اصل میں ظالم چاچا نے مبارک سے کہا تھا کہ مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ مبارک کو اس کام کے لیے بہت دولت دینے والا تھا۔ مبارک سچا اور وفادار دوست تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ شہزادے کو دور کسی جنگل میں قتل کر دیا جائے۔ اسی بہانے سے مبارک نے مجھے ایک تہ خانہ دکھایا جس میں 39 مٹکے رکھے تھے۔ مٹکوں میں اشرفیاں تھیں۔ ہر مٹکے پر جوہرات سے جڑا ہوا بندر تھا۔ 40 مٹکے میں بھی اشرفیاں تھیں مگر ان پر چڑھاؤ کیا ہوا بندر نہیں تھا۔ میرے مرحوم والد اور مبارک کے بغیر ان مٹکوں کا راز کسی کے پاس نہیں تھا۔ مبارک نے کہا کہ جنوب کے بادشاہ کا نام ملک صادق ہے، وہ میرے باپ کا دوست تھا۔ ملک صادق نے یہ مٹکا میرے باپ کو تحفے میں دیا تھا۔